ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ آپ نے دیکھا ایک شخص قبر کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے رونے کا سبب دریافت کیا تو وہ شخص کہنے لگا، اے عیسیٰ، یہ میری بیوی کی قبر ہے، مجھے اس سے انتہائی محبت تھی، شدید محبت تھی، مجھ سے اس کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ اے عیسیٰ، اب میرا دل چاہتا ہے روتے روتے میں بھی مر جاؤں، میری بھی قبر اب میری بیوی کی قبر کے برابر میں بن جائے۔ حضرت عیسیٰ کو اس پر رحم آیا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں اللہ کے حکم سے تمہاری بیوی کو زندہ کر سکتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، اے عیسیٰ، اس سے بہتر اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ میری بیوی کو زندہ کر دو۔ میری زندگی کے اندر تو بہار آ جائے گی، میری زندگی کے اندر تو خوشیاں آ جائیں گی، میری زندگی کے اندر تو میری جوانی لوٹ آئے گی۔ اے عیسیٰ، اگر تم میری بیوی کو زندہ کر دو۔ حضرت عیسیٰ نے اس شخص سے کہا کہ چلو مجھے قبر بتاؤ۔ اس شخص نے قبر کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ اس قبر پر گئے اور کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ جب یہ کہا، قبر پھٹی، اس قبر کے اندر سے کالا حبشی غلام نکلا جس کے جسم میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اس حبشی غلام نے جب حضرت عیسیٰ کو دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ وہ شخص کہنے لگا، اے عیسیٰ، یہ میری بیوی کی قبر نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، برابر والی قبر میری بیوی کی ہے۔ حضرت عیسیٰ اس قبر پر گئے اور کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ جب یہ کہا، قبر پھٹی، اس قبر کے اندر سے حسین و جمیل ایک عورت نکلی۔ حضرت عیسیٰ تو زندہ کر کے روانہ ہو گئے۔ اب وہ شخص اپنی بیوی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اپنی غم کی داستان سب بتائی، جدائی کی داستان سب بتائی کہ میں تمہاری جدائی میں کتنا رویا جب تم انتقال کر گئی تھی۔ ساری باتیں بتانے کے بعد وہ شخص اپنی بیوی سے کہنے لگا، اب میں بہت تھک چکا ہوں، میرا جسم بھی نڈھال ہو چکا ہے، اب میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، آرام کرنے کے بعد ہم دونوں اپنے گھر کو روانہ ہو جائیں گے۔ اپنی بیوی سے کہا، تم یہاں پر ہی تھوڑی دیر بیٹھو۔ اب وہ شخص وہاں پر ہی سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ شخص سویا ہوا تھا، ایک شہزادہ آیا اور شہزادے نے جب اس شخص کی بیوی کو دیکھا اور اس کی بیوی نے شہزادے کو دیکھا، نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے سے پیار ہو گیا۔ شہزادے نے اشارہ کیا تو وہ اس کی بیوی دبے پاؤں اٹھی اور جا کر شہزادے کے گھوڑے پر بیٹھی اور روانہ ہو گئی شہزادے کے ساتھ۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص جب نیند سے بیدار ہوا، اس نے چاروں طرف نظریں گھمائیں کہ میری بیوی کہاں ہے۔ جب بیوی نظر نہ آئی تو بڑا پریشان ہوا۔ پھر قدموں کے نشان پر چلتے چلتے وہ شخص شہزادے کے محل میں جا پہنچا۔ اس شخص نے وہاں پر اپنی بیوی کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو میری بیوی ہے، اے شہزادے، تو نے میری بیوی کو اغوا کر لیا۔ شہزادہ کہنے لگا، یہ تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ یہ تو میری لونڈی ہے، کئی سالوں سے میرے پاس رہ رہی ہے، کون کہتا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے؟ اگر یقین نہیں آتا تو خود اس عورت سے ہی پوچھ لو۔ اس عورت کو بلایا گیا تو وہ عورت بھی کہنے لگی، میں تو تمہاری بیوی نہیں ہوں، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تو کئی سالوں سے اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ اب اس شوہر کو بڑا دکھ ہوا اپنی بیوی کی بے وفائی پر، اپنی بیوی کی دل آزار باتوں پر، اپنی بیوی کے جھوٹ بولنے پر، اور دل کے اندر کڑنے لگا کہ میں نے اس بے وفا کے لیے حضرت عیسیٰ سے دعا کروائی تھی، یہ دن نہ دیکھتا تو بہتر ہوتا، یہ مری ہی رہتی تو شاید میرے دل کو تسکین رہتی، لیکن بیچارہ ناکام نامراد ہو کر وہاں سے لوٹا۔ اب راستے میں آ رہا تھا زاروں قطار روتے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ اس شخص سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ نے اس شخص سے کہا، اے اللہ کے بندے، اب کیوں رو رہے ہو؟ میں نے تو تمہارا مسئلہ حل کر دیا تھا، تمہاری بیوی کو زندہ کر دیا تھا، اب تو تیری زندگی خوشیوں سے چل رہی ہوگی، خوشیوں بھری گزر رہی ہوگی۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے عیسیٰ، جس بیوی کو میں نے زندہ کرایا تھا وہ تو بے وفا نکلی، غدار نکلی، کسی اور سے محبت کر بیٹھی، اب تو مجھے وہ پہچانتی نہیں کہ میں اس کا شوہر ہوں۔ اے عیسیٰ، میری بیوی اور میرے درمیان فیصلہ کرائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چلو۔ اب وہ شخص حضرت عیسیٰ کو لے کر اس شہزادے کے محل میں پہنچا، اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ یہ عیسیٰ ہیں، ان سے ملاقات کرو۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، تو اس کی بیوی تھی، اب بیوی ہونے کا کیوں انکار کرتی ہے؟
تو وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی انکار کر بیٹھی کہ عیسیٰ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نہ اس کی بیوی ہوں، نہ میرا اس سے کبھی کوئی تعلق رہا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے جب اس کا جھوٹ سنا، حضرت عیسیٰ نے فرمایا اچھا پھر میری دی ہوئی امانت کو واپس لوٹا دے۔ یہ کہا تو وہ عورت مٹی کے ڈھیر کی طرح زمین پر گر پڑی، وہاں پر ہی مر گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا اگر کوئی شخص ایسے خوش نصیب کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جو کفر کی حالت میں مرا ہو، اللہ اس کو عذاب دے رہا ہو، لیکن پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے بھی نوازا، تو اس حبشی غلام کو دیکھ لے۔ اور کوئی ایسے بد نصیب کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں مری ہو اور پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا تو وہ کافرہ ہو گئی اور کفر کی حالت میں مری، تو اس بدبخت عورت کو دیکھ لے۔ تو میرے بھائیوں، اس واقعے سے کیا پتہ لگا؟ اس واقعے سے پتہ لگا اللہ رب ذوالجلال جو کچھ کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ اگر کسی کو مارتا ہے تو اس کا مرنا ہی اس وقت بہتر ہوتا ہے۔ کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت کے اندر ہی اللہ رب ذوالجلال کی کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، لیکن انسان بے صبری کرتا ہے، شاید سمجھتا ہے کہ اس میں میرا نقصان ہو گیا۔ نہیں، بلکہ جو چیز بھی آپ کو نقصان دیتی ہے اور آپ سے ضائع ہو جاتی ہے، سمجھ جاؤ اللہ رب ذوالجلال نے اس میں آپ کے لیے بہتری رکھی ہوئی ہے۔